السلام علیکم ورحمۃ تعالی وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک کے تیسرے پارے میں ارشاد فرماتا ہے وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَىٰ وَلَٰكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي، یعنی اور جب عرض کی ابراہیم نے اے میرے رب مجھے دکھا دے تو کیوں کر مردے کو زندہ کرے گا؟ فرمایا کیا تجھے یقین نہیں ہے؟ عرض کیا یقین کیوں نہیں ہے، مگر میں یہ چاہتا ہوں کہ میرے دل کو قرار آ جائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ کہلائے، یعنی اللہ کے محبوب و خاص دوست۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ عظیم نبی ہیں جنہوں نے اللہ کی باتوں کو دنیا والوں تک پہنچانے میں کسی کا خوف دل میں نہیں لایا، باطل معبودوں کو للکارا اور ہر امتحان میں صبر کا پہاڑ بن کر چمکے، یہاں تک کہ آگ میں ڈالے جانے جیسی سخت امتحان کو بھی اللہ کی رضا کے لیے مسکراتے ہوئے قبول کر لیا۔ تو جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے اتنے مقرب نبی ہیں، پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں کیوں کہا کہ اے اللہ تو مردوں کو کیسے زندہ کرے گا؟ کیا ابراہیم علیہ السلام کو اللہ پر بھروسہ نہیں تھا؟ کیا ابراہیم علیہ السلام کا مردوں کو زندہ کرنے پر ایمان نہیں تھا؟ ان سب باتوں کا جواب کیا ہے؟ چلیے آج کے اس ویڈیو میں ہم ان سب باتوں کو جانتے ہیں۔ ایک مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ اللہ کے ایک بندے کی سمندر میں ڈوب کر موت ہو گئی، وہ ہلاک ہو گیا، تو مچھلیوں نے اس کی باڈی کو کھانا شروع کر دیا۔ تھوڑی دیر بعد اس کی لاش سمندر کے کنارے پہ آئی تو پھر جانوروں نے بھی کھایا۔ اس کے بعد دیکھا کہ پرندے آئے، پرندوں نے بھی اس کی باڈی کو کھایا۔ آپ کے ذہن میں خیال آیا کہ یا اللہ اس بندے کو قیامت کے دن تو کیسے اٹھائے گا؟ ایمان تو تھا مگر ان کے جسم کے ٹکڑوں کو 3 الگ الگ مخلوق نے کھایا تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے کہا کیا تم اس بات پر یقین نہیں رکھتے ہو؟ تو پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا ایمان تو رکھتا ہوں لیکن چاہتا ہوں کہ دل کو تسلی ہو جائے۔ فرمایا تو پھر 4 پرندے لے لو، ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالو اور چاروں پرندوں کے ٹکڑوں کو ایک جگہ مکس کر لو اور پہاڑ پر ان کا ایک ایک ٹکڑا رکھ دو۔ اس کے بعد ان کے نام سے ان کو بلاؤ، دیکھنا کہ وہ دوڑتے ہوئے تمہارے پاس آتے ہیں یا نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نبوت کے مرتبے پر فائز فرمایا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دل میں پروردگار کی قدرت کے بارے میں شک و شبہ کی گنجائش نہیں تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مقصد صرف اطمینان قلب حاصل کرنا تھا، اس لیے خدا نے ان کے پاس وحی بھیجی کہ 4 پرندے پکڑو، انہیں ذبح کرنے کے بعد ان کا قیمہ کرو اور پھر اسے آپس میں ملا دو، پھر اسے چند حصوں میں تقسیم کرو اور ہر حصہ ایک پہاڑی پر رکھ دو، پھر ان پرندوں کو بلاؤ تاکہ وہ خدا کے حکم سے زندہ ہو کر تمہارے پاس آ جائیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خدا کے حکم پر عمل کیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 4 الگ الگ پرندوں کو لیا، ایک مور، دوسرا گدھ اور ایک روایت میں گدھ کی جگہ کبوتر کا ذکر ہے، تیسرا مرغ، چوتھا کوا، اور چاروں کو کچھ دنوں تک اپنے ساتھ رکھا تاکہ چاروں پرندوں کو آپ سے انسیت بھی ہو جائے اور چاروں کے بارے میں کنفرم بھی ہو جائے کہ یہی 4 پرندے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے چاروں کو ذبح کیا، چاروں کا قیمہ بنایا اور چاروں کا قیمہ مکس کر دیا اور اس کے چھوٹے چھوٹے پیس 4 پہاڑ پر رکھ دیے اور چاروں کے جو چہرے تھے وہ اپنے پاس رکھ لیے، اس کا قیمہ نہیں بنایا، یعنی ان کے سر آپ کے پاس تھے۔ پھر حکم خداوندی کے مطابق آپ نے ان پرندوں کو بلایا، آپ نے کہا اے مور، اے کبوتر، اے مرغ، اے کوا۔ جو ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان 4 پرندوں کو پکارا، ان کا قیمہ آسمان پر اڑنے لگا اور پھر جو گوشت مرغ کا ہے وہ مرغ کی طرف، جو مور کا ہے تو مور کی طرف، جو کبوتر کا ہے تو کبوتر کی طرف اور جو کوا کا ہے تو کوا کی طرف، یہاں تک کہ چاروں کے جسم پورے کمپلیٹ ہو جاتے ہیں۔ سر آپ کے پاس ہے، وہ چاروں پرندے بغیر سر کے دوڑتے ہوئے آپ کے پاس آتے ہیں، زندہ ہو جاتے ہیں، مگر سر نہیں ہے، قریب آتے ہیں
تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کا سر واپس ان کے جسم میں لگا دیا، یہاں تک کہ وہ چاروں پرندے آ کر دانا چبنے لگے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی آنکھوں سے مردوں کو زندہ ہونے کا واقعہ دیکھا اور آپ کے دل کو اطمینان اور قرار حاصل ہوا۔ اس واقعہ سے پتہ چلا کہ اللہ تبارک و تعالی ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ یہ واقعہ ایمان کو یقین میں بدلنے کا ایک روشن مثال ہے۔ امید ہے کہ آپ کو آج کا یہ واقعہ پسند آیا ہوگا، تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوستوں کے پاس ضرور شیئر کریں۔ اگر آپ کا بھی کوئی سوال ہو تو آپ کمنٹس میں لکھ کر ہم سے ضرور پوچھ سکتے ہیں، انشاءاللہ آپ کے سوال کا جواب بالکل قرآن و حدیث کی روشنی میں دیا جائے گا۔ اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہ کیا ہو تو سبسکرائب بھی ضرور کر لیں، تاکہ مزید اسلامی مسائل کی مستند جانکاری اور قرآنی واقعات آپ حاصل کرتے رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔